اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وَحَبْ لَنَا رَحْفَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَاعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقتصا پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی بحق ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہمیں سید الشہداء کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہمارا ٹاپک تھا کہ حقیقی دین کا تصور، اس میں یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حقیقی دین کس لیے آیا تھا، چند چیزیں بیان کی۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ بندگی خدا کے لیے، خدا کا بندہ بنانے کے لیے دین آیا ہے، اور اس بندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور قدیمی جو خدا تھے وہ لات و منات و عزا تھے، بتوں کی شکل میں تھے جو انسان نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا جنہیں۔ اب اس زمانے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا خدا بنا رہے ہیں یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنی عقل تو ان میں تھی، ٹھیک، لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس گمان کی بیس پر سارا ان کا یہ سسٹم چلا ہوا تھا۔ اور جو ہمارے جدید دور کے خدا ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ تو ایسے خدا ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، پیسہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، سائنس ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ٹیکنالوجی ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ بس ان خداؤں کو زیادہ یہ کمپلیکیٹڈ ہیں، ان خداؤں کو اپنے آپ سے دور کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں ان کا رول ہے۔ لات و منات و عزا کا کوئی رول نہیں تھا، وہ ایک بت تھے جو خود انسان نے تراشے تھے اور رکھ دیے تھے، اور ان کی انسان عبادت کرتا تھا۔ مشرکین مکہ بھی یہی کام کرتے تھے، لیکن جو ہم لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں آج کل، یہ زیادہ مشکل ہے انسان ان سے کیسے جان چھڑوائے اور انسان ان بتوں کو کس طرح پاش کرے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام کا سب سے بڑا کردار بھی یہی تھا کہ امام علیہ السلام نے جو اس زمانے میں لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ بت کوئی مورتی نہیں تھے بلکہ شخصیتوں کے بت تھے۔ امام علیہ السلام نے ان کی شخصیتوں کو پاش کیا ہے، ان نظریات کو پاش کیا ہے۔ اب جب وہ خدا اپنے تئیں خدا بنے ہوئے تھے، تو جب امام علیہ السلام نے ان کی شخصیتوں کو پاش کیا ہے، یقیناً انہیں اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے ان لوگوں نے بھی جو ریاکشن دیا ہے وہ بدترین ریاکشن ہے۔ جو سید الشہداء علیہ السلام اور آل رسول پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں وہ یہی ہے۔ یہ ساری مجلس کا خلاصہ تھا کل کا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دین کس لیے آیا ہے۔ دین کے آنے کی ایک وجہ
یہ بھی ہے جو حدیث مشہور حدیث ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک خدا خود بھی خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اپنی بات سمجھانے کے لیے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ خوبصورتی کہیے، زیبائی کہیے یا بیوٹی کہیے، گجراتی میں پتہ نہیں اس کے الٹرنیٹ میں کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں پتہ. خوبصورتی سونا، ہمارے پنجابی میں بھی سونا کہتے ہیں ہم کہ جو، لیکن اردو میں یہ خوبصورتی ہے، زیبائی ہے یا بیوٹی ہے، یہی استعمال کرتے ہیں. یا جو بھی آپ کے ذہن میں یہ چیز، یہ لفظ اس لیے ذہن میں رہے کہ آگے ساری بات اسی کی آئے گی، بار بار آئے گی. خداوند تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کا بھی خالق ہے، بیوٹی کا بھی خالق خود خداوند تبارک و تعالیٰ ہے. یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے ہم سب انسانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے. اب جب یہ خوبصورتی سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس سے لذت لیتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے اس خوبصورتی سے. وہ کوئی بھی خوبصورتی ہو، جب بھی خوبصورتی ذہن میں آئے تو فقط عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت ذہن میں نہ آئے، بلکہ خوبصورتی اپنے وسیع معنی میں. کائنات پوری خوبصورت ہے، کسی کو مثلا یہ سورج چاند ستارے، کسی کو پہاڑ، کسی کو گرینری، کسی کو افراد، کسی کو کوئی چیز، سب کو ہر کو علیحدہ علیحدہ چیز خوبصورت لگتی ہے، اور اپنا کرائیٹیریا بھی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے. ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک مطلق ایبسلوٹ کہیے بیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ خوبصورت جو بھی چیز ہو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے، اور اس کے اٹریکشن کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اس سے لذت لیتا ہے، مزہ لیتا ہے اس خوبصورتی سے. اب یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی جانب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی ہو تو اس کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے دنیا کی خاصیت یہ ہے. کئیوں کو مثلا پیسہ اٹریکٹ کرتا ہے، کئیوں کو بلڈنگ اٹریکٹ کرتی ہے، کئیوں کو خاتون اٹریکٹ کرتی ہے، خاتون کے لیے مرد اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. صحیح، ہر کا اپنا اپنا ذوق ہے. یہ بالآخر خوبصورتی دنیا میں ہے اور اٹریکشن بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس سے لذت لینا بھی یہ بھی دنیا میں موجود ہے. مختلف لوگوں کو مثلا کئیوں کو یورپ اٹریکٹ کرے گا، کئیوں کو امریکہ اٹریکٹ کرے گا، کئیوں کو مثلا دبئی اٹریکٹ کرے گا. یہ ہے بلڈنگیں اٹریکٹ کریں گی، وہاں کا سسٹم اٹریکٹ کرے گا، اپنی طرف کھینچے گا. یہ ایک چیز ہے، ہر جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں. انسان کی فطرت میں بیوٹی اور اٹریکشن اور اس سے لذت لینا یہ انسان کی فطرت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا اٹریکٹ کر لیتی ہے ہم سب کو اپنی طرف، توجہ میری طرف رکھیے گا، دنیا اٹریکٹ کرتی ہے یا نہیں؟ آپ سب کہیں گے کہ اٹریکٹ کرتی ہے، کھینچتی ہے، جاذبہ ہے، اس میں دنیا میں اٹریکشن ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا ہم سب کو اٹریکٹ کر لیتی ہے اپنی طرف، آیا دین میں کوئی ایسا پوٹینشل نہیں ہے کہ دین ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے؟ سوال یہ ہے کہ دین میں جذابیت نہیں ہے؟ دین کیوں ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا؟ صحیح، آیا دین ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا یا ہم اس لیول پر نہیں ہیں کہ اس کی اٹریکشن کو سمجھ سکیں؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. دین میں اٹریکشن ہو سکتا ہے ہم اس اٹریکشن کو، اس جذابیت کو نہیں لے پا رہے. دونوں سوال اپنی جگہ پر ہیں. بس سوال یہ ہے کہ یہ جو دین ہے آیا اس میں اٹریکشن موجود ہے یا نہیں؟ پہلا یہ سوال. اگر نہیں ہے یا اگر ہے تو اس کی اٹریکشن کو کیسے، ہم اس کے جاذبے کو کیسے لیں گے تاکہ اس سے لذت اور لطف اندوز ہو سکے؟ امید ہے کہ یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے خاندان زہرا پر. اللہم صلی بس ہم لوگ کو اب جو بحث کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین کی خوبصورتی کو ہم اس کو درک کر پائیں کہ دین خوبصورت ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دین یقیناً خوبصورت ہے، دین بہت زیبا ہے، دین میں بہت بیوٹی ہے. اب اس بیوٹی کو ہم کیوں دیکھ نہیں پا رہے؟
اگر دیکھ پا رہے ہوتے تو فوری اٹریکٹ ہو جاتے، جیسے دنیا کی طرف فوری اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، دین کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے؟ اس کی دو بڑی وجہ ہیں، توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم دین کی طرف کیوں اٹریکٹ نہیں ہو پا رہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین کا جو تصور اور کانسیپٹ ہے وہ ناقص ہے۔ ہم نے جو دین کو سمجھا ہوا ہے وہ ناقص سمجھا ہوا ہے، کمپلیٹ جو شکل بنتی ہے دین کی وہ نہیں سمجھی، اسی لیے ہمیں دین اٹریکٹ نہیں کرتا ہے، یا مجبوری کے تحت قبول کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ ہوگا کچھ ٹھیک بھی ہوگا۔ جتنی اٹریکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس بات کو آپ دل سے مانیں گے، میری بات کو، ہو سکتا ہے اوپر سے آپ کہیں کہ نہیں، لیکن آپ دل سے اس بات کو قبول کریں گے کہ جو اٹریکشن دین کو دینی چاہیے یا جو اٹریکشن ہمیں دین سے لینی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ تصور دین، جو کنسیپٹ آف ریلیجن ہے وہ ناقص ہے۔ وہ ہمارے ذہنوں میں دین کا کیا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں دین کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی کام سے روکنا، یعنی دین آیا ہے یعنی یہ کام ہمیں نہیں کرنے دے گا، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں۔ گویا کہ دین کیسے، آپ سمجھنے کے لیے جو دین کا نمائندہ ہے، جو دین بتا رہا ہے وہ مولانا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص مولانا کو دیکھے یا مولوی صاحب کو دیکھے، اس کے ذہن میں فوری آتا ہے کہ یہ ہمیں اس چیز سے روکیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں تو مولانا کا کیا تصور ہے کہ فلاں کام سے یہ ہمیں روکیں گے۔ جیسے دیکھیے پولیس کیا کرتی ہے، پولیس کو جب بھی انسان دیکھے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ابھی روک لیں گے، خاص طور پر برونڈی کی جو پولیس ہے، سارے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ ہوں تو پھر بھی وہ کہتے ہیں سوڈے کے کچھ دے دو، کچھ تھوڑے بہت دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہی ہے، کم و بیش۔ اگرچہ جو متمدن ملک ہیں ان میں ایسا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی پولیس کے بارے میں تصور یہی ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ کنٹرول کر رہی ہے، روکے گی کسی چیز سے، جو ہم کچھ خلاف کریں گے تو اس سے روکے گی۔ بس جو ہم سب کے ذہنوں میں پولیس کا تصور کیا ہے کہ وہ کسی بات سے ہمیں روکے گی، یہ سب کے ذہنوں میں ہے، ہمارے ذہنوں میں۔ کسی ملک کی بھی پولیس ہو، چاہے وہ سویلائزڈ پولیس ہو، چاہے وہ یہاں والی ہو کہ جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، جو فقط وہ پیسے لینے کے لیے ہیں، یا کسی جگہ پر بھی، ایشیا ہو یا دوسری جگہوں پر ہو۔ تو دین کا بھی جو تصور ہے کہ یہ اٹریکشن کیوں نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں دین اور جو دین کو پیش کرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ کنٹرولر ہے، یہ روکے گا ہمیں بہت سی چیزوں سے کہ یہ کام نہ کرو۔ کبھی بھی مولانا کو دیکھ کر یہ چیز یاد نہیں آتی کہ یہ انرجی دے گا، یہ دین کے وہ ان پہلوؤں کو بتائے گا کہ ہم اٹریکٹ ہوں، معمولاً نہیں ہوتے۔ یہ اہل دین کی کمزوری ہے، آپ کی کمزوری نہیں کہہ رہا ہوں، معمولاً اہل دین کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے اس پہلو کو آگے نہیں لا سکے۔ وہ کیا لا سکے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ہو مجھے روکنا ہے، یعنی میری رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روکوں، نہیں، دین کا ایک پہلو روکنا ہے، دین کے سب پوری تصویر جو ہے وہ روکنا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دین کے اور دیندار کے اور مولانا کا اور اہل دین کا ایک کام ہے کہ دین کی بیوٹی دوسروں تک پہنچائے، پہلے خود اس خوبصورتی کو دیکھ چکا ہو، پھر عمل میں وہ لا چکا ہو، تیسرے مرحلے پر اس خوبصورتی اور اس لذت کو دوسروں تک پہنچائے کہ نہیں، ہمیشہ روکنا نہیں ہے، صحیح، اور اس خوبصورتی کو وہ دکھائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ جیسے مثلا دبئی کو دیکھ کے، امریکہ کو دیکھ کے، یورپ کو دیکھ کے، کینیڈا کو دیکھ کے کیسے آنکھیں کھلی رہتی ہیں، بڑی زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دین کو دیکھ کے بھی ایک اٹریکشن پیدا ہو۔ بس پہلی ریزن جو ہے دین کو، ہم لوگ کو دین ہمیں اٹریکٹ نہیں کر پاتا، وہ ہمارا تصور دین ہے جس کی وجہ سے یہ کام انجام نہیں پاتا۔ دوسری بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی آپ توجہ سنیں گے، آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھوں، حتیٰ بچوں سے بھی پوچھوں کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں اس کے سورس کیا ہیں، فوری انسان کہے گا کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے، یہ حواس خمسہ جو ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں اٹریکٹ کرتی ہے۔ انسان کو کوئی چیز اچھی لگے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، دیکھنے سے اچھی لگتی ہے، یا بعض جو سننے کی چیزیں ہوں وہ کانوں سے انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، آواز مثلا ساؤنڈز، ٹھیک ہے، چاہے قرآن ہو، چاہے جو میوزک سنتے ہیں ان کو بھی میوزک اٹریکٹ کرتا ہے، سننے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حواس خمسہ میں دوسری چیز یہ ہے، کئیوں کو جن کو کھانا پسند ہو وہ کہاں سے ٹیسٹ آئے گا؟ زبان سے، چکھنے سے پتہ چلے گا،
کہا جائے گا کہ بڑا زبردست کھانا ہے، بہت ٹیسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ جو لذتیں ہیں دنیا کی، یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، دیکھنے سے، سننے سے مزہ آئے گا اس کو چکھنے سے مزہ آئے گا، اس کو سونگھنے سے مزہ آئے گا، ایسے سپرے ہوتے ہیں کہ سونگھنے سے انسان کو مزہ آتا ہے، یا اس کو ٹچ کرنے سے، لمس کرنے سے مزہ آتا ہے۔ دنیا کی خوبصورتی ان چیزوں کے ذریعے سے، ان سورسز کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو دین کی بیوٹی ہے اور دین کی خوبصورتی ہے، اس کے سورسز کون کون سے ہیں تاکہ ہم تک یہ بیوٹی پہنچے، خوبصورتی ہم تک پہنچے؟ توجہ فرمائی آپ نے۔ ابھی ہم بحث یہ کہہ رہے ہیں کہ دین ہمیں کیسے اٹریکٹ کرے گا، دین ہمیں کیسے خوبصورت لگے گا، دین ہمیں کیسے زیبا لگے گا، دین کی خوبصورتی کو کس طرح پک کریں گے۔ اب اس کے لیے 3-4 سورسز بتائے گئے ہیں۔ وہ حواس خمسہ تھے، 5 سینسز تھیں، یہ ظاہر کی سینسز تھی، دیکھنا، سننا، ٹھیک ہے، زبان سے چکھنا یا سونگھنا یا ٹچ کرنا، یہ حواس خمس، یہ سینسز ظاہری سینسز ہیں۔ لیکن جو دین کی بیوٹی کو چیز درک کرے گی وہ باطنی سینسز ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ وہ اس میں روح کا پاک ہونا ضروری ہے، فوراً انسان دین کی بیوٹی تک پہنچ جائے گا۔ اس میں ہماری تھنکنگ کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے، تب دین کی بیوٹی کو انسان فوری کیچ کر لے گا کہ پازیٹیو مائنڈ ہوں گے، نیگیٹو مائنڈ ہوں گے، جتنا مرضی بھی کوئی کائنات کا رسول بھی اگر آ کے چند باتیں بتائے گا، وہ نیگیٹو مائنڈ والے نہیں، کبھی بھی وہ رسول بھی اس کو اٹریکٹ نہیں کر پائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سو کو اٹریکٹ نہیں کر پائے۔ آیا خدا نہ خواستہ رسول اللہ میں کچھ کمی تھی؟ قطعاً نہیں، وہ تو عین معصوم ہیں، یعنی ان میں کوئی کمی کی گنجائش ہی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس طرف سے کمی ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی تھنکنگ میں مشکل ہے کہ وہ پازیٹیو نہیں سوچ رہا ہے۔ بس دوسری چیز، پہلی چیز روح کا سالم ہونا ضروری ہے، تب دین اٹریکٹ کرتا ہے۔ دوسری چیز تھنکنگ کا پازیٹیو ہونا ضروری ہے، تب دین اپنی خوبصورتی ہمیں دکھائے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تیسری چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ کیسے دین ہمیں اٹریکٹ کرے گا، وہ یہی ہے کہ واجبات کو انسان انجام دے اور محرمات اور گناہوں سے انسان بچے، تب دین کی اٹریکشن ہمیں پتہ چلنا شروع ہوگی۔ اور آخری اور چوتھی چیز، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن ابھی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چوتھی اور آخری چیز جو اس گیدرنگ سے زیادہ ریلیٹ ہے، وہ یہ بتایا گیا کہ ہمارا دل، قلب اور ہمارا دل، جب دل چاہے تو تب انسان مستحبات کو انجام دے، جب دل نہ ہو اس ٹائم فقط واجبات پر اکتفا کرے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارا قلب کیا ہوتی ہے، ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، اگر کوئی ہو، اتنا ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم سب ایسے ہیں۔ ادھر دیکھیے کہ ہمارے دل کی جو پوزیشن ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اسپرچولی ہم ہمیشہ ایسے ہی اوپر جائیں۔ کیا ہوتا ہے، یہ کبھی اوپر چلے گئے، پھر نیچے آ گئے، پھر اوپر چلے گئے۔ یہ توجہ فرما رہے ہیں، ہم سب کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہوتا یہی ہے کہ کبھی بہت اسپرچول ہو جاتے ہیں، روحانیت اور معنویت ہو جاتی ہے، کبھی پھر گر جاتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی یہ کیفیت ہے۔ اس کو کہا گیا اقبال و ادبار قلب۔ قلب کا مطلب ہی یہی ہے، دل کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سٹیبل نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ تبدیل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں قلب یعنی منقلب ہونا، تبدیل ہوتے رہنا، کبھی نیچے آ جائیں گے، کبھی اوپر چلے جائیں گے، کبھی یہ کبھی وہ۔ یہ ایک پوزیشن ہے دل کی۔ اس میں اس لیے کہا گیا ہے کہ دین کی بیوٹی کو وہ دیکھ سکیں گے کہ جب دل نہ ہو مستحبات پر چھوڑ دو۔ اب اگر پھر بھی اصرار کرو گے کہ نہیں مجھے دعائے کمیل پڑھنی ہے، وسواس ہے، تم پھر دین کی بیوٹی کو نہیں دیکھ سکو گے۔ صحیح ہے، پھر بھی مجھے جو ذکر اور اذکار جو بتائے گئے، ایک روٹین بنی ہوئی ہے، وہی صبح اٹھنا ہے، اگر نہ پڑھوں تو کچھ اندر فیل ہونے لگ جاتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ نہیں، معصوم بھی یہ فرماتے ہیں، علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ جب دیکھو کہ دل کی وہ کیفیت نہیں ہے، چھوڑ دو۔ چھوڑنا فائدہ مند ہے۔ نہیں چھوڑتے وسواس کی وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ آج کیا ہو جائے گا، چھوڑیں گے تو یہ اس کے بعد جو اگلے دن یا 2 دن کے بعد جو لذت دے گی یہ ذکر یا یہ دعا،
وہ پھر انسان اس لذت کو محسوس کرے گا، اس بیوٹی کو محسوس کرے گا۔ ہم اپنے وسواس کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ ہمارا اصرار ہے کہ ہم نے مثلا 40 سال سے، 20 سال سے، 10 سال سے کوئی دن نہیں ہوا کہ یہ دعا چھوڑی ہو، صحیح، پھر اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ بیوٹی جو دین دکھانا چاہتا ہے نہیں دیکھ پاتے، روٹین ہو جاتی ہے، روٹین ہو جاتی ہے، روٹین میٹر ہو جاتا ہے۔ وہ جو بیوٹی دین ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور جو لذت جو چکھانا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتے، روٹین کی وجہ سے۔ آؤ وہی چیز کرتے رہو، وہی چیز کرتے رہو، وہی چیز کرتے رہو۔ اس کو سوچئے گا، خواتین بھی اس بات کو سوچیں، مرد بھی اس بات کو سوچیں کہ یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہم بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ کہ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ ایسے مستحبات کہ جس کی وجہ سے فرائض کو اور واجبات کو ضرر پہنچے وہ چھوڑ دو، انجام نہ دو، کیونکہ پھر واجبات کی بھی جو کوالٹی ہے وہ نیچے آ جائے گی۔ توجہ فرمائی، واجبات بھی وہ آپ کوانٹٹی پر زیادہ زور ہے، کوالٹی پر زیادہ زور نہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا لائف میں بھی کہ سٹینڈرڈ آف لائف پر زیادہ زور ہے، کوالٹی آف لائف پر نہیں ہے۔ وہ زیبائی دین کی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی کہ جب کوالٹی پر زور نہیں ہوگا۔ کوالٹی پر زور ہوگا تب بیوٹی نظر آئے گی، تب دین ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ جب اٹریکٹ کرے گا پھر لذت آئے گی، پھر مزہ آئے گا۔ جب مزہ آئے گا پھر انسان کیا ہوگا؟ آپ کی خدمت میں ابھی عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ ہو سکتا ہے بزرگ یہ سوال کریں کہ انسان دین سے اور انسان دین کی خوبصورتی سے کیوں لذت لے؟ کیا وجہ ہے؟ انسان کیوں دین سے لذت لے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک نئی بات آپ نے اس عشرہ محرم میں آ کے نئی ایک بحث چھیڑ دی ہے۔ لذت لینے کی وجہ کیا ہے؟ انسان دین کو خوبصورت سمجھے، نہیں ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دیں، آپ یہ نئی چیز آپ نے کیوں شروع کی ہے یہ والی بات؟ دیکھیے ضروری ہے کہ ہم دین سے دین کی بیوٹی کو درک کر سکیں اور مزہ لے سکیں۔ کیوں دین آئے ہی خوبصورتی کے لیے ہے۔ الدین حبور، دین کا مقصد ہی سرور اور خوبصورتی اور زیبائی اور لذت ہے، اور اس لذت کو ہم سب کو لینا ہے، صحیح؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ، اور اگلی چیز بھی بیان کی گئی کہ اگر دین سے لذت نہیں لیں گے، دین کی بیوٹی کو، دین کی زیبائی کو، دین کی خوبصورتی کو درک نہیں کر سکیں گے، ہمارا دین ناقص ہے، ہمارا دین ناقص ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا دار ہم سے سوال پوچھے کہ آپ جو اتنی قرآن پڑھتے ہو، آپ جو اتنی دعائیں پڑھتے ہو، آپ جو اتنی نمازیں پڑھتے ہو، یہ ساری کس لیے ہے؟ ہم کہیں گے کہ مولانا نے بتایا تھا کہ بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، بندگی کے لیے، سیلف انالیسس کے لیے۔ وہ کہے کہ یہ کس لیے ہے؟ آیا یہ جو سارے تم کام کرتے ہو اس سے لذت لیتے ہو، مزہ آتا ہے؟ اگر کوئی کہے خاتون یا مرد کہ نہیں، پھر وہ کہے گا پاگل ہو تم، تمہارا دین تمہیں فائدہ نہیں دے رہا تو تم مجھ پر تبلیغ کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے 8ویں تاجدار ولایت امام رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی امام کی حدیث بہت خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیندار کو دین سے زیادہ لذت لینی ہے دوسروں کی نسبت، کئی گنا زیادہ۔ اگر وہ لذت، دیندار دین سے لذت نہیں لے رہا ہے اور اس کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ رہا ہے، 8ویں امام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے۔ دین کس لیے آیا ہے؟ دین آئے لذت کے لیے ہے، دین آئے خوبصورتی کو درک کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب وہ خود مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ دیکھیے دعائیں کیا ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ جو ہم لوگ کتنی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں لیکن شاید اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یا من لا یشغل سمع عن سمع، وَيَا مَنْ لَا يُغَلِّطُهُ السَّائِلُونَ وَيَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ إِلْحَاءُ الْمُلْحِينَ اذِقْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ۔ اذِقْنِی یعنی چکھا دے مزہ، لذت دے دے، مزہ چکھا دے۔ کس چیز کا؟ بخشش کا مزہ چکھا دے الہی۔ یا کیا کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، اذِقْنِی فِیہ حلاوۃ ذکرک، الہی اپنی یاد کا مزہ چکھا دے۔ جو تیری یاد ہے جب بھی تجھے یاد کریں تو مزہ آئے، لیکن اب مزہ نہیں آتا ہے، ذکر ہو رہا ہے
استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، لیکن ذکر مزہ نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ ذکر کی جو بیوٹی ہے اس کو نہیں درک کر پا رہے. جب ذکر کی بیوٹی کو درک کریں گے، اس کی زیبائی کو درک کریں گے، تب ذکر مزہ دے گا. یہ جو امام بار بار دعا سکھا رہے ہیں، ازکنی برد افک یا ازکنی فی ہے حلاوت ذکرک، کہ یہ انسان اس لیول پر آئے. اگر نہیں آتا، وہ کہہ رہے کہ یہ اپنا مذاق اڑا رہا ہے. امام رضا علیہ السلام کے بقول کہ ایسا شخص اپنا مذاق اڑا رہا ہے. کیوں؟ اس کو وہ نہیں آ رہا. پھر کیسے غیر مسلم کو ہم کیسے اپروچ کریں گے؟ وہ کہے کہ یہ جو دین ہے آپ کو مزہ دے رہا ہے، آپ کو لطف آ رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں، یا اس کو کہہ دیں ہاں لیکن دل سے ہو کہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کیسے آپ اس کو تبلیغ کریں گے دین کی؟ یہ ضرور اس بیوٹی کو انسان سمجھے اور اس کی طرف اٹریکشن پیدا کرے اور پھر لذت لے. ایک دفعہ پھر درود بھیجیے گا خاندان زہرا پر. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو دین کی خوبصورتی سے لذت نہیں لے رہے ہیں ہم ابھی تک، اس کا نقصان ہمیں آیا؟ نقصان ہے کوئی؟ مجھے نہیں چاہیے دین کی خوبصورتی، دین مجھے اٹریکٹ کرے. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں پڑھنے دیں، مجھے جو قرآن پڑھ رہا ہوں پڑھنے دیں، جو ذکر اذکار کر رہا ہوں کرنے دیں. یہ کیا نئی چیز آپ بیچ میں لے آئیں عشرہ محرم میں؟ اس کا مجھے کچھ نقصان ہے کہ میں دین کی خوبصورتی کو نہ دیکھ پاؤں؟ کوئی نقصان ہے؟ شریعت کہتی ہے ہاں نقصان ہے. آیا میں گناہ گار ہوں؟ ہاں، ہو سکتا ہے تم شرعی طور پر گناہ گار نہ ہو، لیکن اخلاقی طور پر گناہ گار ہو کہ دین کی خوبصورتی کو تم نہیں دیکھ رہے. استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک. ہمارے امام بھی ہمیں استغفار سکھا رہے ہیں. استغفار کس چیز پر ہوتا ہے؟ کچھ مسٹیک ہوئی ہے اس پر استغفار ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یا پورے آپ دیکھیے، یہ پڑھیے امام سجاد علیہ السلام کا کہ استغفرک من کل راحت بغیر انسک، استغفرک من کل سرور بغیر قربک، استغفرک من کل شغل بغیر طاعتک. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری بیوٹی اور دنیا کی ساری خوبصورتی وہ تمہیں نظر آ رہی ہے، اس سے تم لذت بھی لے رہے ہو، لیکن جب دین کی خوبصورتی کی بات آتی ہے تم کہتے ہو مجھے یہی کافی ہے. اس پر استغفار بنتا ہے. شاید ہم میں سے کوئی ہو کہ جس نے آج تک اس پر استغفار کیا ہو کہ مجھے دین کی جو بیوٹی ہے، دین کی جو خوبصورتی ہے، میں اس کو درک نہیں کر سکا، اس پر یا اللہ مجھے معاف کرنا. شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. اور بھی اتنے گناہ ہیں جو ہم نے کبھی گناہ سمجھے ہی نہیں ہیں. اسی لیے امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بہت مشکلات رہتی ہیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ استغفار کرو. اس نے کہا میں سال سے استغفار کرتا ہوں. یہ استغفر اللہ ربی واتوب بولا، استغفر اللہ ربی واتوب بولا. امیر المومنین نے کہا کہ توجہ سے کرو. اس نے کہا توجہ سے کرتا ہوں. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اب میں تمہیں استغفار سکھاتا ہوں. امیر المومنین نے 70 استغفار سکھائے. روایت میں 70 ہے، لمبی روایت ہے، صحیح. آپ وہ استغفار پڑھیے. استغفار کس چیز کا ہوگا؟ دوبارہ کہتا ہوں کہ گناہ سے استغفار کرتا ہے نا انسان، اس میں امیر المومنین نے ان گناہوں کی طرف توجہ دلوائی ہے جو ہماری توجہ ہے ہی نہیں کہ وہ کبھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، یعنی ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی گناہ ہے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پوری دنیا کی چیزوں کی ہم خوبصورتی دیکھتے رہتے ہیں، اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، اس سے لذت بھی لیتے ہیں، مزہ بھی لیتے ہیں، لیکن دین کی خوبصورتی کو کبھی توجہ ہی نہیں کی، نہ کبھی دین نے ہمیں اٹریکٹ کیا ہے، نہ اس سے لذت لی ہے. اور اس پر ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کبھی سوچا تھا کسی نے؟ کبھی بھی نہیں سوچا تھا. آج مجلس میں سن لیا یہ نقطہ. بس امیر المومنین نے ایسے 70 استغفار سکھائے ہیں کہ کہا ہے کہ تو جن استغفار کی تو بات کر رہا ہے میں تجھے بتاتا ہوں تیری زندگی میں ہے، لیکن تو ان گناہوں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. جب تو متوجہ ہوگا تب تجھے پتہ چلے گا ہو کتنے پہلو ہیں دین کے جو مسٹیک ہو گئی ہے. اب جب ان سے ایکسکیوز کرے گا خداوند تبارک و تعالیٰ سے ان کی وجہ سے، تب دین خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائے گا. بس
پہلا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم یہ استغفار، اگر دین کی بیوٹی کو، دین کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ پائیں گے تو گویا کہ ہم گناہگار ہیں، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، جو بھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ گہرائی سے مطلب بتائیں، بعض لوگ شوق سے کہتے ہیں، ابھی یہ دوسرا مطلب بہت گہرا مطلب ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اگر ہم دین کی خوبصورتی کو نہیں دیکھیں گے، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ریاکار ہو جائیں گے۔ کیسے ریاکار ہوں گے؟ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ ریاکاری یہ ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی، مثلا میں نے کوئی کام انجام دیا ہے اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ دیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ میری تعریف کریں گے، ماشاءاللہ۔ یہی ہے نا، ہوتا یہی ہے کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ میں نے کچھ کام کیا ہے، لوگ دیکھیں، لوگ دیکھنے کے بعد کیا کہیں؟ تعریف کریں۔ تعریف سے اس کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ اس شخص کو لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بہت گہرا نقطہ ہے کہ دین کی خوبصورتی کو جب نہیں دیکھ پاتے اور دین کی خوبصورتی سے لذت جب نہیں لے پاتے، پھر دوسرے کوئی بات کریں، دوسرے ہماری تعریف کریں، اس لذت میں ہم پھنسے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، بہت گہرا نقطہ ہے، بہت لطیف نقطہ ہے کہ جب ہم دین کو خوبصورت سمجھیں گے، دین ہمیں اٹریکٹ کرے گا، دین کی خوبصورتی کی طرف جائیں گے، لذت لیں گے، مزہ آئے گا، پھر ریاکاری ہوگی نہیں۔ ریاکاری کیوں ہو رہی ہے؟ کہ دوسرے میری تعریف کریں اور میں اس تعریف پر خوش ہوں اور لذت لوں۔ جب میں دین جو مجھے اٹریکٹ کر رہا ہے اس سے ہی لذت لے لوں گا تو دوسرے کی تعریف کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دوسرے کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب دوسرے کی تعریف کی ضرورت نہیں پڑے گی، ریاکار بھی نہیں بنوں گا میں۔ بس اتنا زیادہ ضروری ہے کہ دین کے ان خوبصورت پہلوؤں کو ہم سمجھیں۔ دوسری چیز یہ، بس پہلی چیز بتایا کہ جو اس خوبصورتی کو، دین کی خوبصورتی کو، اٹریکشن کو نہ دیکھے، اس سے لذت نہ لے، وہ گناہگار ہے، استغفار کرے اس پر۔ دوسری چیز کہ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئے گی تو انسان کس کا شکار ہوگا؟ ریاکاری کا شکار ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، ہم انسانوں کی اکثر کی، میں جو تھوڑی سی جن کی آنکھ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ درود پڑھیں گے تاکہ وہ بیدار ہو جائیں، یہ مطلب سب تک پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ہم لوگ دوسروں کی دنیا کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس مکان ہے، کسی کے پاس پوسٹ ہے، کسی کے پاس مقام ہے، کچھ بھی ہے، ہماری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ دوسروں کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے سے زیادہ غافل ہوتا ہے انسان، اپنے سے غافل ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ صحیح؟ دین کی خوبصورتی کو بھی جو نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کی خوبصورتی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے، اس کو بھی توجہ سے اس بات کو سنیے گا۔ کیوں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی ہم سے زیادہ اچھی گزر رہی ہے؟ ہمارا یہ تصور ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ملینر ہے، وہ بلینر ہے، اس کی زندگی ہمارے سے اچھی گزر رہی ہے۔ صحیح؟ ہم اس خیال کو لے کر دوسروں کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر دین کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا، دین نے ہمیں اٹریکٹ کیا ہوتا، تو ہم کبھی بھی دوسرے کی جیب کی طرف نہ دیکھتے۔ کیوں؟ دوسرے کی جیب کی طرف جو دیکھ کر لذت لے رہے ہیں ہم کہ اور سوچ رہے ہیں کہ اس کی دنیا میری دنیا سے زیادہ اچھی ہے، وہ اچھا میرے سے زیادہ گزار رہا ہے، اس کا گزارا زیادہ اچھا ہو رہا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ ٹھیک؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی بھی انسان اس طرف نہ جاتا، دوسروں کی جیبوں کی طرف نہ دیکھتا، دوسروں کے پیسوں کی طرف نہ دیکھتا، دوسروں کی گاڑیوں کی طرف نہ دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کی طرف کس لیے دیکھ رہا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی میرے سے زیادہ اچھی گزر رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر دین ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لے، دین کی خوبصورتی کا ہم اندازہ لگا لیں اور اس سے لذت لے لیں، ہم اس لذت کی طرف جائیں گے ہی نہیں، اس حسد کی طرف نہیں جائیں گے جو ہمیں دوسرے افراد سے حسد ہو رہا ہے، نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس
خود ایک بہت بڑی پاور ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، اس سے ہم اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، اس سے لذت بھی لے رہے ہیں. دوسرے شخص کی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی دنیا سے لذت لے رہا ہے، یہ غلط ہے. یہ تیسرا نقصان ہے. اور چوتھا اور آخری نقصان یہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ توجہ فرمائیے کہ جو بھی ایک بڑی تعداد سوسائٹی میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتی ہے، ان کو دوسروں کی طرف توجہ کے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے فلاں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فقط اپنی دنیا میں مگن ہیں. صحیح ہے، اپنی جو اٹریکشن ہے اور اپنی جو بیوٹی ہے، اپنی جو زیبائی ہے، اس میں ہی مگن ہے. اگر دین کی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی تو انسان اپنے آپ میں گم رہے گا. یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. جب انسان اپنے میں ہی گم رہے، اس کا مطلب ہے عجب ہے اس میں. عجب کیا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اس کو دین بھی نظر نہیں آتا، دین کی خوبصورتی بھی نظر نہیں آتی، دین کی خوبصورتی سے جو اس نے لذت لینی ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. کیوں؟ وہ اپنے میں اتنا گم ہے. پس دین کی خوبصورتی کو نہ جج کر سکنا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان عجب کا شکار ہو جائے گا، اپنے میں ہی اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو باہر کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی، دین کی خوبصورتی نظر ہی نہیں آ رہی. توجہ فرمائی. تو اپنی ساری بحث کا خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ ہم جو دین کے خوبصورت پہلو ہیں، دین آیا کس لیے؟ آپ کو بتایا دین و حبور، دین آیا ہی سرور و نشاط اور خوبصورتی کے لیے، اٹریکشن کے لیے آیا اور لذت دینے کے لیے آیا ہے. توجہ فرمائی. ہم دین کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بڑی لذت اور بڑی خوبصورتی اور زیبائی دکھانے جا رہا ہوں، اس خوبصورتی کو درک کرو. صحیح، دین اس لیے آیا ہے. اور اس خوبصورتی کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. ہم وہ کیونکہ یہ بلڈنگوں میں، مکانوں میں، گاڑیوں میں، خواتین میں، پیسے میں اتنے فنا ہو چکے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی خوبصورتی ہے، یہی بیوٹی ہے. وہ جو دین کی بیوٹی ہے اس کی طرف پھر آ ہی نہیں رہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، جس کو دین نے اٹریکٹ کر لیا، اب آخری نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو دین کی خوبصورتی نظر آ گئی، پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے بارے میں فرمایا کہ تم کیا ہو؟ زینت عرش الہی ہو. ہمارے پاس کوئی بھی خوبصورت چیز ہو، کیا کرتے ہیں؟ لگا کے رکھتے ہیں تاکہ سب دیکھیں، وہ چیز اٹریکٹ کرے. خداوند تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی پر کیا مکتوب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ آؤ، ادھر آؤ اے حسین، تم کون ہو؟ تم زینت عرش الہی ہو. گویا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت اور بہترین مخلوق کون ہے؟ امام علیہ السلام. اگر کوئی اور ہوتی، خداوند تبارک و تعالیٰ عرش الہی پر اس کا نام لکھتا. اگر رسول اور آل رسول کا نام عرش الہی پر لکھا ہے، جو کہ روایات میں، ہماری روایات میں، حدیثوں میں ہے، اس کا مطلب ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ خوبصورت لگتے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو پھر ان کے نام ہوتے. توجہ فرمائی. یہ جو خوبصورتی ہے اور یہ جو بیوٹی ہے، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب تک یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں انسان ان سے کنارہ کشی نہیں کرے گا اور بڑی لذت کی طرف نہیں آئے گا. ٹھیک، اس کو نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا. جس کو سمجھ میں آ جائے، وہ 14 سال کا بھی ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے لیے موت کیسی ہے، وہ کہے گا احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے. اس کو اتنی لذت آ چکی ہے اس میں. ہے 14 سال کا نوجوان، بالغ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اب انتہا پر پہنچ گیا ہے. وہ دین کی بیوٹی کو، دین کی خوبصورتی کو اس لیول تک سمجھ چکا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سے شہد سے زیادہ، شہد کتنا شیرین ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شہد سے زیادہ یہ شیرین ہے میرے لیے. اس کا مطلب ہے سب مفاہیم اس کے لیے واضح ہو گئے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے خوبصورت پہلوؤں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. تیسری دفعہ بھی سلام بھیجیے. السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب. آج جن کی شہادت پڑھنی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات آپ امام حسین کو فقط پرسہ نہیں دیں گے بلکہ امام حسن علیہ السلام کو بھی پرسہ دیں گے. آج شب ہفتم ہے، کل 7ویں کا دن ہوگا اور تاریخ اور مکاتل نے لکھا ہے کہ 7ویں محرم سے آل رسول کا پانی بند ہو چکا تھا. اب ان کے خیموں میں اجازت نہیں تھی کہ پانی لا سکیں. یزیدی فوج نے فرات پر پہرے بٹھا دیے تھے کہ آل رسول کا پانی بند کر دو. اب کل جب سے 7 محرم شروع ہو جائے گی، 7 سے لے کر 10 تک، اب تصور کیجیے کربلا جیسی سرزمین کی جو بہت گرم سرزمین ہے. ابھی بھی جو افراد گرمیوں میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کربلا لیکن بہت گرم سرزمین ہے. اسی لیے امتحان امام حسین علیہ السلام بھی بہت سخت تھا. روایت میں یہ ہے کہ سید الشہداء کو زیادہ پیاس لگتی تھی، اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتحان بھی پیاس سے لیا. امتحان بھی پیاس سے لیا ہے اللہ نے. اب جب 7 ہوئی ہے، 7 کے بعد جب 8، 9، 10 ہوگی اور خیموں میں پانی ختم ہو جائے گا تو 10 کو یہ صدائیں تاریخ نے لکھی ہیں، خیموں سے بچوں کی صدائیں اونچی اونچی آئیں گی. العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. کوئی بھی انسان ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، یہ جنگ کے اصول ہیں کہ بچوں اور خواتین پر کبھی بھی ایسی پابندیاں نہیں لگائی جاتی کہ بچوں سے پانی کو روک لیا جائے. جو بھی یزیدی ہوں گے وہی یہ کریں گے. بچوں کی صدائیں العطش العطش کی صدائیں 10 کو بلند ہو رہی تھی. اب خود تصور کیجئے وہ افراد جو ان مصائب کو، اس غم کے بیان کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتے ہیں. انسان سوچے کہ اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، اگر میرا ششمہ ہوتا میں کیا کرتا، اگر میری 4 سال کی بیٹی ہوتی میں کیا محسوس کر رہا ہوتا. سوچے انسان
پھر اس تصور کو ذہن میں لائیں اور پھر احساس کریں، تب غم کی سمجھ آنا شروع ہوگی کہ غم کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ حضرت قاسم ابن حسن کی عمر 14 سال تھی، لم یبلغ الحلم، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے۔ شب عاشور جب سید الشہداء نے سب دیے بجھا دیے اور ہر طرف تاریکی تاریکی تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ کہا، خطاب کیا، اور اس خطاب کرنے کے بعد یہ کہا کہ تم سب چلے جاؤ، یہ یزیدی فوج میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں تم سے، سب چلے جاؤ، یہ میرے خون کی پیاسے ہیں، میں حاضر ہوں، تم چلے جاؤ۔ اصحاب نے یہ جملے کہا کہ اگر 1000 دفعہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جان دے گا تو ہم اس جان کو آپ کی راہ میں فدا کر دیں گے، یا امام، یا مولا، یا آقا۔ اب سید الشہداء علیہ السلام نے جب یہ یقین پیدا کر لیا کہ یہ اصحاب حقیقتاً مخلص ہیں اور کسی صورت میں بھی امام کو نہیں چھوڑیں گے، تب امام علیہ السلام نے کرامت سے ان کو ان کے درجات جنت میں دکھائے۔ شب عاشور، اور سب کو شب عاشور ایک ایک کو بتایا کہ تم شہید ہوگے، تم شہید ہوگے، تم شہید ہوگے۔ اب سب اصحاب جب یہ باتیں سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک نوجوان جس کی عمر 14 سال تھی اور وہ اصحاب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے دیکھا کہ سید الشہداء نے سب کے نام لے دیے اور اس کا نام نہیں آیا، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے مولا کی خدمت میں ایک سوال کہتا ہے۔ عزادارو، مولا کی خدمت میں یہ سوال کیا کہ یا مولا اب انا فیما من یقتل، آیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ آیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ امام نے ایک جملہ آگے سے بولا، امام نے فرمایا یا بنی کیف الموت عندک، اے قاسم ابن حسن تم موت کو کیا پاتے ہو؟ تب اس 14 سال کے جوان نے اونچی آواز نے کہا کہ احلا من العسل، کہ میں موت کو اتنا زیادہ شیرین پاتا ہوں، شہد سے بھی زیادہ شیرین پاتا ہوں۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جملے سنے، پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ اے قاسم آپ بھی شہید ہوگے لیکن بڑے مصائب کے ساتھ شہید ہوگے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد امام نے دوسرا جملہ کہا، اس جوان کی اس دوسرے جملے کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی۔ امام نے کہا تم تو اپنی جگہ پر، میرا 6 ماہ اصغر بھی شہید کر دیا جائے گا۔ جب اس قاسم نے یہ جملے سنے، اس نے یہ تصور کیا، سوچا، کہا مولا آیا یہ بے حیا خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ آیا یہ اشقیاء اور یہ یزیدی فوج خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ اے قاسم ابن حسن، آپ یہ تصور نہ کر سکے کہ کس طرح خیموں میں اشقیاء داخل ہو جائیں گے۔ میں قربان جاؤں امام سجاد علیہ السلام پر، جب شام غریبہ یہ ملعون خیموں میں داخل ہوئے اور بیویوں کے پاس چادریں نہیں تھی اور خیموں کو آگ لگا دی گئی، اب بیویوں نے امام سجاد سے پوچھا کہ آیا امام، آیا جل کر مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ یہ امام سجاد کا حوصلہ تھا، وقت کے امام کا حوصلہ تھا۔ عزادارو، اب جب روز عاشور آیا، 10 کا دن آیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کے بعد قاسم ابن حسن اپنے امو اور اپنے چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اجازت لے سکیں اور جنگ پر جا سکیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جنگ کی اجازت طلب کی۔ سید الشہداء نے اپنی ان دونوں بازوؤں کو قاسم ابن حسن کے گلے میں ڈال کر ان کو سینے سے لگایا اور لگا کر رونے لگے۔
یہ دونوں اتنا روئے کہ تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ وَجَعَلَ يَبْكِيَانِ حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا، اتنا دونوں نے گریہ کیا چچا بھتیجے نے کہ دونوں غش کر گئے۔ اب جب غش سے بیدار ہوئے تو سید الشہداء نے انکار کیا۔ فَلَمْ يَزَلِ الْغُلَامُ، جب قاسم ابن حسن نے یہ منظر دیکھا، تاریخ نے یہ لکھا ہے، اس کے بعد قاسم ابن حسن نے اپنے مولا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، اپنے مولا کے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا تاکہ مولا اجازت دے دے۔ جب مولا نے اجازت نہ دی، تاریخ نے لکھا ہے کہ قاسم ابن حسن نے اپنے چچا کے پاؤں کو چومنا شروع کیا، اپنے چچا کے پاؤں کو چومنا شروع کیا کہ کسی طریقے سے مجھے اجازت مل جائے۔ جب سید الشہداء نے یہ منظر دیکھا، ایک سوال پوچھا کہ یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، آیا موت کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ قاسم کا جواب سنیے گا۔ قاسم کہتے ہیں وَكَيْفَ يَا أَمَّا وَأَنْتَ بَيْنَ الْأَعْدَاءِ وَحِيدًا فَرِيدًا، چچا جان کس طرح موت کے لیے تیار نہ ہوں جبکہ دیکھ رہا ہوں آپ تک و تنہا رہ گئے ہیں۔ اب جب میں فداکاری نہیں کروں گا تو یہ ملعون آپ کو شہید کر دیں گے۔ اسی لیے مولا سے اجازت طلب کی، مولا نے اجازت دی۔ عزادارو، اجازت سے پہلے روایت میں یہ لکھا ہے کہ مولا نے قاسم کے امامے کو درست کیا صحیح طریقے سے، اور قاسم کو تلوار خود اپنے ہاتھوں سے پہنائی، قاسم کو زرہ پہنائی۔ کیوں؟ کیونکہ 14 سال کا سن تھا، جو جنگی لباس ہے 14 سال کے بچے کو پورا نہیں آتا، جو بڑا شخص ہوتا ہے اس کو پورا آتا ہے۔ اس بچے اور اس نوجوان کو لباس پورا نہیں آ رہا تھا۔ عزادارو، مولا نے یہ سب اپنے ہاتھوں سے اپنے بھتیجے کو پہنایا۔ اب قاسم جنگ کے لیے گئے، تیار ہوئے اور گھوڑے پر بیٹھے اور جنگ کے لیے چلے گئے، اور یہ 14 سال کے نوجوان نے اب رجز پڑھنا شروع کیے۔ کہا اے اشقیا، تم انہی میں سے ہو کہ جس نے میرے بابا کو زہر سے شہید کیا تھا اور مجھے تلوار سے مارنے لگے ہو۔ میں سبت نبی ہوں، میں نبی کے سبت کا بیٹا ہوں، میں حسن ابن علی کا بیٹا قاسم ابن حسن ہوں، میں آ گیا ہوں اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا۔ عزادارو، یہ بات یاد رکھیے کہ 14 سال کا جتنا بھی شجاع ہو، اگر ہزاروں کا لشکر ہو وہ کس طرح مقابلہ کرے گا؟ عزادارو، مقتل میں لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی نالین کا ایک بند ٹوٹ گیا، اب توجہ بکھر گئی۔ اب جب توجہ بکھری تو ایک ظالم نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت قاسم کے سر پر تلوار ماری۔ جس طرح تلوار سر پر لگی، قاسم اب کربلا کی زمین پر آئے۔ کربلا کی زمین پر جب آئے تو اپنے چچا حسین کو آواز دی کہ چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ اب چچا بڑی تیزی سے مقتل کی طرف گئے۔ عزادارو، مقتل میں یہ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام مقتل کی طرف اور میدان جنگ میں آئے، دشمنوں کے ہزاروں کا لشکر آ گیا۔ دائیں طرف سے گھوڑے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، اور نیچے گھوڑوں کے سم ہیں اور قاسم کا سینہ ہے۔ عزادارو، ایک ایک لمحے کے بعد قاسم ندا دے رہے ہیں، اپنے چچا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن چچا جنگ میں مشغول ہے، کس طرح قاسم کی مدد کر پاتے؟ اب عزادارو، جب ایک موقع آیا، غبار ہٹی، تاریخ نے لکھا ہے، راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک 14 سال کا نوجوان تھا جو حسین کی گود میں تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، اور مولا حسین معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے اے میرے قاسم، اے میرے بھیا کی نشانی، مجھے معاف کرنا، میں تیرے لیے کچھ نہ کر سکا۔ عزادارو، قاسم وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہی جن کی لاش پر، ان کے بدن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں کہوں گا مولا، آپ قاسم کے غم میں غمگین ہیں، لیکن جب عصر عاشور آئے گی آپ تک و تنہا رہ جائیں گے، آپ حل من ناصر ینصرنی کی صدا دیں گے، کوئی باقی نہیں ہوگا۔ جب آپ شہید کر دیے جائیں گے، اشقیا ندا دیں گے کہ حسین ابن علی کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑاؤ۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.